السلام علیکم ناظرین، فلمی مزے میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ آج ہمارا موضوع ہے فلمی شخصیت۔ آج ہم جس عظیم فلمی شخصیت کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں وہ ہیں پاکستان کے نامور موسیقار نہال عبداللہ۔ جی ہاں، استاد نہال عبداللہ پاکستان کے نامور موسیقار۔ نہال عبداللہ صاحب جو ہیں یہ 31 مئی 1915 کو جے پور بھارت میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا انتقال جو ہے وہ 8 فروری 1983 کو کراچی میں ہوا تھا۔ سب سے بڑا اعزاز ان کا یہ ہے کہ پاکستان کا جو قومی ترانہ بنا اور اس میں ذوالفقار علی بخاری اور احمد غلام علی چھاگلا کے ساتھ نہال عبداللہ صاحب بھی شامل تھے، تو انہوں نے اس کی دھن بنائی تھی قومی ترانے کی، تو بہت بڑا اعزاز ہے اور پاکستان کے لیے ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے یہ۔ قیام پاکستان کے بعد ان کا خاندان جو ہے وہ پاکستان آ گیا اور کراچی میں آبس آئے۔ ان کا کلاسیکل موسیقی کی پاکستان میں داغ پیل ڈالنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ استاد نہال عبداللہ نے اپنے فنی سفر کا آغاز ریڈیو پاکستان کراچی سے کیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ پی ٹی وی سے بھی وابستہ رہے۔ کئی فنکار ان کے ساتھ رہے، جن میں ایس پی جون ہیں، عابدہ پروین ہیں، غلام علی ہیں، ایم کلیم ہیں، اقبال بانو ہیں، ملکہ ترنم نور جہاں ہیں، طلعت محمود ہیں، کنچن بیگم ہیں، فضل حسین ہیں۔ بڑے شاندار نغمات اور غزلیں انہوں نے تخلیق کی ان کے لیے۔ اس کے علاوہ ناظرین، غزل کا جو میوزک ہے، غزل کی جو دھن ہے، اس کو ترتیب دینے میں نہال عبداللہ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ بہت شاندار جو ہے وہ یہ غزل کی دھن بناتے تھے۔ ایک کلام آپ نے اکثر سنا ہوگا، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ اس کو شاد عظیم آبادی نے لکھا تھا، اور سب سے پہلے اس کو جس عظیم شخصیت نے گایا ہے وہ ہیں نہال عبداللہ۔ جی ہاں، استاد نہال عبداللہ نے اس کو گایا تھا، اور پھر بعد میں اس کو عابدہ پروین نے جس انداز سے گایا تو ظاہر ہے بہت زیادہ وہ مقبول ہوا۔ لیکن آپ کے لیے ایک نئی انفارمیشن ہے کہ استاد نہال عبداللہ نے اس کو بہت خوبصورتی سے گایا تھا۔ بیک گراؤنڈ پہ آپ کو چلتا ہوا سنائی بھی دے گا۔ ایک اور اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ استاد نہال عبداللہ صاحب جو ہیں وہ اچھے شاعر بھی تھے، اور کئی کلام انہوں نے لکھے اور خود گائے بھی۔ استاد نہال عبداللہ کو ٹھمری دادرہ خیال میں بہت کمال حاصل تھا، اور انہوں نے بہت سارے شعراء کے جو کلام ہیں ان کو بہت خوبصورتی سے گایا اور ان کا حق ادا کیا۔ ان میں ناصر کاظمی صاحب ہیں، میر تقی میر ہیں، مرزا غالب ہیں، اختر شیرانی صاحب ہیں، امیر خسرو ہیں۔ ان کے کلام کو انہوں نے خوبصورت کلاسیکل انداز میں سنوارا اور ہم تک جو ہے وہ انہوں نے پہنچایا۔ اب کیونکہ ہمارا یہ فلمی چینل ہے اور فلمی مزہ کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ آپ کو یوٹیوب پہ اس عظیم شخصیت کا کوئی سنگل فیچر تک نہیں ملے گا، لیکن یہ فلمی مزہ آپ کے لیے ان کا فیچر لے کے آیا ہے، تو کیونکہ ہمارا فلمی چینل ہے تو ہم ان کی فلمی کنٹریبیوشن کی بھی بات کریں گے۔ پاکستان میں ناظرین ایک فلم بنی تھی چراغ جلتا رہا، یہ 9 مارچ 1962 کو ریلیز ہوئی تھی، اور یہ فضل احمد کریم فضلی صاحب نے فلم بنائی تھی۔ ان کی بطور فلم ساز و ہدایت کار یہ پہلی فلم تھی، اور انہوں نے پھر اس کی موسیقی کی جو باغ ڈور تھی وہ نہال عبداللہ صاحب کے سپرد کی تھی، اور اس فلم میں جو نمایاں اداکار تھے ان میں زیبا بیگم جو ہیں ان کی بطور اداکار یہ پہلی فلم ہے۔ اس کے علاوہ کمال ایرانی صاحب کی بطور اداکار یہ پہلی فلم تھی، طلعت حسین صاحب کی بطور اداکار یہ پہلی فلم تھی، اور ایک اور دلچسپ آپ کو بات بتاتے چلیں کہ اداکار محمد علی جو اس فلم میں وہ ویلن کا رول کر رہے تھے، جی ہاں ویلن کا رول کیا تھا انہوں نے اس فلم میں، فلم چراغ جلتا رہا میں۔ اس فلم میں کیونکہ زیادہ تر غزلیں شامل تھیں اور ان کی موسیقی جو ہے وہ نہال عبداللہ صاحب نے ترتیب دی تھی، اور بڑی خوبصورتی سے اس کو جو ہے وہ انہوں نے ترتیب دیا تھا، خاص طور پہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے، یہ بہت خوبصورت انداز سے انہوں نے ترتیب دی تھی اس کی موسیقی۔ تو یہ ناظرین ہمارے آج کے فلمی شخصیت اور فلمی شخصیت شاعر استاد نہال عبداللہ، موسیقار اور گلوکار بھی، تو یہ آج ہم نے ان کا فیچر آپ کے لیے منتخب کیا تھا۔ آپ کو ہمارا فیچر کیسا لگا ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا، چینل سبسکرائب کیجیے گا، حوصلہ افزائی ہوگی۔ آپ کی محبتوں کا پیار کا بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔